لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود على نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وعظمتهم وشجاعتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلوات ارشاد فرمائیں۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، عزاداران امام مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، سوگواران حضرت ابوالفضل العباس اور دعائے مادر حسنین، ہم نے آج کی اس وقت کی دوسری مجلس اعزاز سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے لیے ہم نے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ خداوند عالم جس کی ذات پاک و پاکیزہ ہے، جو رحمان و رحیم ہے، مالک و قدوس ہے، سلام و مومن ہے، مہیمن و عزیز و جبار ہے، متکبر و خالق و باری ہے، وہاب و رزاق و فتاح العلیم ہے، خالق ارض و سما بھی وہی ہے، مالک کون و مکان بھی وہی ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے بطن مادر میں بچے کی حفاظت کی، جس نے بغیر ستون کے شامیانہ لگایا، جس نے بہتے ہوئے آپ پہ زمین کا فرش بچھایا، جو کلیوں میں چٹک تو خاروں میں گھٹک پیدا کرتا ہے، جس نے درختوں کے اندر قوت گویائی عطا کی، اور اگر یقین نہ آئے تو حدیث قصہ پڑھیے، اس نے قسم کھائی ہے کہ پوری کائنات ہم نے آل محمد کے صدقے میں پیدا کیا، اور صرف صدقے میں پیدا نہیں کیا بلکہ اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ عز و جل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا مزاج یہ ہے کہ اللہ نے کسی بھی مقام پر کہیں پر بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم نہیں کھائی، مگر جب مسئلہ اہل بیت کا آیا تو کیا کہا؟ فقال اللہ عز و جل،
یا ملائکتی، مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم، اے میرے ملائکہ، انی ما خلقت سما مبنیہ، بے شک میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، ولا ارضم مدہیہ، اور زمین کا فرش نہیں بچھایا، ولا قمرم منیرہ، ولا شمسم مضیہ، ولا فلکن یدور، ولا بحرن یجری، ولا فلکن یسری الا فی محبت، یعنی زمین کا فرش نہیں بچھایا، آسمان کے شامیانے نہیں لگائے، چاند میں چمک نہیں دی، سورج میں دھمک نہیں دی، دریاؤں کو نہیں بہایا، تو میں نے کہا اے میرے پروردگار، تو تو قادر مطلق ہے، تو تو خالق موت و حیات ہے، تو تو خالق ارض و سما ہے، تو تو مالک کون و مکان ہے، تو تو بطن مادر میں بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اے میرے رب العالمین، اے لفظ کن کے ذریعے سے کائنات کو خلق کرنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے درختوں میں قوت گویائی عطا کرنے والے، اے زمین و آسمان و چاند و سورج، ستارے سیارے، ہوائیں فضائیں گھٹائیں خلائیں، کہکشاں بلبل حور و خلمان کو خلق کرنے والے، ہماری عقلیں محدود ہیں، ہم تیرے کلام کو نہیں سمجھ سکتے، معبود ہم محدود ہیں، تیرا کلام لامحدود ہے، معبود ہم مخلوق ہیں، تو خالق ہے، ہمیں یہ بھی تو بتا دے کہ تو نے پھر پیدا کیا کیا ہے، عجب نہیں قدرت کی آواز آ جائے، نادان تجھے نہیں معلوم، میں نے زمین کا فرش بچھایا تو آل محمد کی محبت میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا تو آل محمد کی محبت میں نے چاند کو چاندنی عطا کی تو آل محمد کی محبت میں نے سورج کو روشنی عطا کی تو آل محمد کی محبت میں نے ستاروں کو چمکایا تو آل محمد کی محبت میں نے دریا بہائے تو آل محمد کی محبت میں نے زمین کا فرش بچھایا تو آل محمد کی محبت میں نے سورج کو چمکایا تو آل محمد کی محبت میں نے چاند کو چمکایا تو آل محمد کی محبت میں نے جنت بنائی تو آل محمد کی محبت میں نے دوزخ بنایا تو دشمنان علی کے لیے، میں نے دوزخ بنایا، کیا سن رہے ہیں آپ، میں نے دوزخ بنایا تو دشمنان علی کے لیے، میں نے جنت بنائی تو محبان علی کے لیے، بھائی اتنا سمجھ لے، اگر محمد نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ نہ ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ ہے تو علی ہے، علی ہے تو محمد ہے، محمد ہے تو خدا ہے، یعنی اگر محمد نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تو فاطمہ نہ ہوتی، فاطمہ نہ ہوتی تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ ستارے ہوتے، الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آل محمد نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر بآواز بلند۔ یعنی آج کائنات میں آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں وہ سب صدقہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس لیے کہ اللہ نے ہر چیز کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں پیدا کیا، اور صرف صدقے میں پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے کہا چیز ہم بنائیں گے، اختیار اہل بیت کا ہوگا۔ اب آپ دنیا میں دیکھیں اور تجزیہ کریں، اس نے کہا سورج ہم بنائیں گے، یا علی یا علی یا علی یا علی، اس نے کہا چاند ہم بنائیں گے، اس نے کہا ستارے ہم بنائیں گے، اس نے کہا دریا ہم بنائیں گے، اس نے کہا زمین کا فرش ہم بچھائیں گے۔ میں نے کہا پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے؟ ہماری عقلیں محدود ہے کہ نادان جانتا نہیں، سورج بنائیں گے ہم، اختیار اہل بیت کا ہوگا۔ میں نے کہا پروردگار ہمیں سمجھ نہیں آیا، عجب نہیں پروردگار کی آواز آ جائے کہ سورج بنائیں گے ہم، پلٹائیں گے علی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر بآواز بلند۔ اس نے کہا بنائیں گے ہم، اختیار انہیں دیں گے۔ سورج اس نے بنایا، انہوں نے پلٹا کے دکھایا، ہمارا اختیار ہے۔
اس نے کہا چاند ہم بنائیں گے. انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا چاند پر بھی اختیار ہمارا ہے. اس نے کہا ستاروں کو روشنی ہم عطا کریں گے. اور علی نے تحلیس پر بلا کے بتایا کہ اختیار ہمارا ہے. دریا اس نے بنائے مگر دریا پہ آخری علی مصلی بچھا کے بتائے گا ہماری حکومت یہاں بھی ہے, ہماری حکومت وہاں بھی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ عزیزان محترم پوری کی پوری کائنات آل محمد علیہ السلام کے طفیل میں پیدا ہوئی اور بے شمار واقعات پائے جاتے ہیں. چاہے وہ زندگی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ موت کا مسئلہ ہو. ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر بڑے بھائی قبلہ عباس علی صاحب بھی موجود ہیں اور وہ تائید فرمائیں گے. بھائی دنیا میں قرآن رٹنے کے بعد قاری تو بن سکتے ہو, پوری توجہ جانے محترم. قرآن حفظ کرنے کے بعد حافظ تو بن سکتے ہو, مگر کیا کہنا ان ذوات مقدسہ کا کہ جنہوں نے زندگی اور موت کے اصول ہی بدل دیے. میں نے کہا مولا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ جو زندگی میں قرآن پڑھے وہ حافظ ہے, جو نو کے نیزہ سے قرآن پڑھے وہ محافظ ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر بآواز بلند. جو زندگی میں قرآن پڑھے وہ حافظ تو بن سکتا ہے, محافظ نہیں بن سکتا. مگر حسین نے نو کے نیزہ سے قرآن سنا کے بتایا جو حافظ ہوتے ہیں ان کا رشتہ قرآن سے زندگی میں ہوتا ہے, مگر جو محافظ ہوتے ہیں سر قلم ہونے کے بعد بھی نیزے سے قرآن پڑھتے ہیں. اور یہ دلیل ہے کہ جب قرآن کو مٹانے والے, قرآن کو بدلنے والے, قرآن کو ختم کرنے والے لو انزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ تو اس نے کہا ہے نا کہ تمہاری ناپاک اور ناجائز کوششوں سے نہ قرآن مٹ سکتا, نہ قرآن مٹ سکے گا, نہ قرآن مٹا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگر کوئی دنیا کے عالم کی کتاب ہوتی تو مٹ گئی ہوتی, یہ اگر دنیا کے کسی عام انسان کی کتاب ہوتی تو مٹ گئی ہوتی. یہ تو اس کا کلام ہے جس کو نہ نیند آتی نہ اونگ. اور فرما رہے ہیں کہ نہیں آپ, اسی لیے تو اس نے کہا ہم اس قرآن مجید کو, ہم اس کلام الہی کو, ہم اس خالق کلام کو ہم دنیا کے حوالے ہی نہیں کریں گے. اس لیے کہ دنیا مجبور ہوتی ہے اور جس کا یہ قرآن ہے, جس کا یہ کلام ہے وہ مجبور نہیں ہے, وہ مختار ہے, وہ مختار ہے. تو پھر اللہ کو چاہیے یہ کہ چونکہ کلام خالق کلام بھی مختار ہے تو محافظ کلام بھی مجبور نہیں, مختار ہونا چاہیے. اسی لیے تو اس نے کہا تمہیں فکر کس بات کی, تمہیں سوچ کس بات کی,
صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر بآواز بلند۔ اب چاہے وہ کل کا بنی امیہ ہو اور چاہے آج بنی امیہ کی اولاد وسیم رشدی کی شکل میں ہو، مگر ہم نے تو یہی دیکھا قرآن کل بھی زندہ باد تھا، قرآن آج بھی زندہ باد ہے اور قرآن کل بھی زندہ باد رہے گا، مگر مخالف قرآن کل بھی جیل میں تھا، آج بھی جیل۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر بآواز بلند۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اس لیے کہ یہ مسئلہ قرآن کا ہے کہ جو دنیا کی کوئی عام کتاب نہیں، اور اللہ نے وارث قرآن جنہیں بنایا وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ کج فہم اور نہ سمجھ لوگ کیا جانے قرآن کیا ہے، اس لیے کہ اگر یہ قرآن کو سمجھ چاہتے تو انہیں وارث قرآن سمجھ میں آ جاتے۔ آج قرآن کا نہ سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے قرآن وارث قرآن سے نہیں لیا۔ قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کو رٹنا کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی ہے۔ اصل مقصد تو تب پورا ہوتا ہے جب قرآن عشق علی میں پڑھا جائے، اس لیے کہ جو قرآن بغض علی میں پڑھا جاتا ہے وہ قاریوں کے حلق میں اٹک جاتا ہے، اور قرآن نیچے جھک کے دیکھتا ہے دل میں علی ہے یا نہیں۔ اگر قرآن دل میں ہو، اگر دل میں علی ہوتا ہے تو قرآن اتر جاتا ہے، اس لیے کہ خاتم النبیین احمد المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، نہ قرآن علی سے جدا نہ علی قرآن سے جدا۔ اور صرف حدیث یہاں تک نہیں ہے بلکہ آگے نبی نے ہاتھ اٹھائے بارگاہ الہی میں اور دعا کی اللہم ادر الحق حیث ما دار علی۔ بھائی دیکھیں یہاں تک تو سب نے سنا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، مگر آگے حدیث کا ٹکڑا اور بھی ہے، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا پروردگار علی کو ادھر ادھر موڑ، بلکہ محمد نے کہا پروردگار قرآن کو ادھر ادھر موڑ دے، حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے علی حق کے پیچھے نہیں چلیں گے، حق علی کے پیچھے چلے گا۔ اب جہاں علی ہے وہاں حق ہے، علی مسجد میں ہے تو حق مسجد میں ہے، علی کعبے میں ہے تو حق کعبے میں ہے، علی منبر پر ہے تو حق منبر پر ہے۔ یعنی میرے دوستوں اور عزیزوں، پروردگار نے حق کو علی کے پیچھے چلایا ہے، حق کو بھی، بہت بڑا جملہ قبلہ کہنے جا رہا ہوں آپ کی موجودگی میں اور حضور، حق کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ علی کے آگے چلے، یا علی یا علی یا علی یا علی، حق کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ علی کے آگے چلے۔ اب جو یہ بنی امیہ کی اولادیں کہہ دیتی ہیں کہ نعوذ باللہ خاتم بدین اللہ لعنت کرے ایسے لوگوں پر، کہہ دیتے ہیں کہ میرے مولا کو کسی نے نماز پڑھا دی، میرے مولا کو کسی نے نماز پڑھا دی۔ بھیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ معصوم پیچھے ہو اور خیر معصوم آگے ہو جائے۔
کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ علی کے آگے چلے، تو پھر جو گناہگار ہے، جو خطاوار ہے، جو پیدا ہو تو نجس، تو اس دنیا سے جائے تو نجس، بھائی جب آئے تو غسل کی ضرورت، گئے تو غسل کی ضرورت، تو پھر مجھے انصاف سے بتائیے جو آیہ تطہیر کا مصداق ہو، جو جہاں پیدا ہو جائے وہ جگہ پاک ہو جائے، نہیں یہ تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ علی کے کعبے میں آنے سے کعبے کی عزت بڑھ گئی، کعبے کی فضیلت بڑھ گئی، کعبے کی رفعت بڑھ گئی، کعبے کی بلندی بڑھ گئی، کعبے کا وقار بڑھ گیا، کعبے کی آبرو بڑھ گئی، کعبے کی عزتوں میں اضافہ ہو گیا، کعبے کی عزتیں نہیں عزیزان محترم، کعبے کی عزت پہلے سے نہیں تھی، بلکہ علی کے آنے سے کعبہ قبلہ بنا ہے، کعبہ قبلہ بنا ہے، کعبہ قبلہ بنا ہے، کعبہ قبلہ بنا ہے۔ نہیں جانے دیجئے، کعبہ اتنی بڑی بات نہیں، ارے علی جہاں پیدا ہوتے اللہ اس جگہ کو کعبہ بنا دیتا۔ علی کی مجبوری نہیں ہے کعبے میں آنا، یہ تو کعبے کی عزتوں کا مسئلہ تھا جو اللہ نے علی کو کعبے میں بلایا۔ تیار مجھے تو میں یہ کر رہا تھا کہ کوئی خطاوار کیسے ہو سکتا ہے میرے مولا کو نماز پڑھا دے؟ یہ تو پہلے علی کا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی معصوم غیر معصوم کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بھائی جب آخری امام آئیں گے، سب جانتے ہیں کہ نہیں، جب آخری امام آئیں گے تو پانی پر مصلی بچھائیں گے اور ان کے ساتھ میں جناب عیسیٰ بھی آئیں گے، مگر مجھے انصاف سے بتائیے میرا مولا آخری امام کہاں ہوگا اور عیسیٰ کہاں ہوں گے؟ بھائی عیسیٰ تو نبی ہے، عیسیٰ تو اولو العزم پیغمبر ہے، عیسیٰ تو آخری نبی، عیسیٰ تو نبی آئے، عیسیٰ تو اللہ کی جانب سے آئے، مگر ہوں گے کہاں؟ میرے مولا کے پیچھے، یعنی عیسیٰ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آخری امام کے آگے چلے جائے، آخری امام کے آگے چلے جائے، یعنی جناب عیسیٰ بھی آخری امام کے پیچھے ہوں گے۔ تو جب عیسیٰ کو یہ حق حاصل نہیں تو جو دنیا میں نجس ہو ان کو یہ حق کہاں سے آ جائے گا؟ سلامات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ یہ اس وقت سے ہے جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، زمین نہیں تھی مگر میرے مولا کا نور تھا، آسمان نہیں تھا مگر میرے مولا کا نور تھا، چاند نہیں تھا مگر میرے مولا کا نور تھا، سورج نہیں تھا مگر میرے مولا کا نور تھا، ستارے نہیں تھے مگر میرے مولا کا نور تھا، سیارے نہیں تھے مگر میرے مولا کا نور تھا، فضائیں نہیں تھی علی کا نور تھا، گھٹائیں نہیں تھی علی کا نور تھا، شجرات نہیں تھے علی کا نور تھا، حجرات نہیں تھے علی کا نور تھا، جنت نہیں تھی علی کا نور تھا، دوزخ نہیں تھی علی کا نور تھا، بادشاہ نہیں تھے علی کا نور تھا، وزراء نہیں تھے علی کا نور تھا، مولوی نہیں تھے علی کا نور تھا، قلندر نہیں تھے علی کا نور تھا، تخت نہیں تھا علی کا نور تھا، تاج نہیں تھا
عزیزان محترم، قبلہ تشریف لے آئیں اور اللہ ہماری آنے والی حاضری کو قبول فرمائیں، اور انشاءاللہ آج پہلا دن ہے، زیادہ سے زیادہ مومنین کثیر تعداد میں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آتے رہیں گے، مگر پھر بھی سوال ایک ہے، کتنے اچھے ماحول میں علی کے روضے پہ علی علی کر رہے ہو، تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے، تمہیں کوئی مارنے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی چوٹ پہنچانے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے، کتنی دور دراز سے تمہاری چاہت یہ ہے، مولا ہم نجف نہیں جا سکتے، درگاہ عالیہ نجف ہند کی زیارت ہو جائے، انشاءاللہ ہماری زیارت قبول ہوگی، مگر دوستو دست ادب جوڑ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تم کل سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے جب تک مجلس ہوگی انصاف سے بتانا، تمہیں یہاں پانی بھی مل رہا ہے، تمہیں یہاں کھانا بھی مل رہا ہے، اتنا اچھا انتظام کہ تمہیں کھانا کھلانے والے موجود، تمہیں پانی پلانے والے موجود، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ درگاہ عالیہ نجف ہند آنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب علی کی شبیہ پہ اتنا انتظام، تو جو علی کے روضے پر زائرین جاتے ہوں گے ان کا کتنا اچھا انتظام ہوگا۔ بس آخری جملہ مجلس تمام کر رہا ہوں، عزادارو آپ اب سے اور مجلس ختم ہونے تک دیکھتے جائیے گا، ادھر پانی کی سبیلیں لگ رہی ہے، ادھر کھانے کی سبیلیں لگ رہی ہے، اور سبیل کرنے والے کہتے جا رہے ہیں اے مولا حسین، آج درگاہ عالیہ نجف ہند میں آ کر دیکھیے، کل آپ کے لال کو ان فوجیوں نے پانی نہ دیا، مولا آج اتنا انتظام، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا پانی بھی پی رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے۔ بس آخری جملہ انشاءاللہ مجلس تمام کر رہا ہوں، عزادارو مجھے انصاف سے بتانا، تم مجلسوں میں گریا کرتے ہو نا، اور اب بھی گریا کر رہے ہو، اور انشاءاللہ گریا کرتے ہوئے اٹھو گے بھی، اور پورے دن مجالس کا سلسلہ ہے، مولا حسین کا پرزہ ان کی ماں زہرا کو دینے کے لیے آئے ہو نا، مجھے انصاف سے بتاؤ، کیا تمہارے رونے پہ کوئی پابندی ہے؟ کیا تمہارے رونے پر کوئی تعزیانے مار رہا ہے؟ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے، مجھے انصاف سے بتاؤ، تم اپنی گود کے پھالوں کو لے کے یہاں آئے ہو، کیا تمہیں کوئی بچوں کو کوئی تماچے مار رہا ہے؟ کیا تمہارے بچوں کو کوئی تعزیانے مار رہا ہے؟ کیا تمہارے بچوں کے کانوں سے کوئی ترے کی گوشوارے چھین رہا ہے؟ نہیں نا، بڑے اچھے ماحول میں فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ، سمجھ گئے تو بہت رو گیا دادارو، ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہو، مگر آؤ میں تمہیں ایک ایسا منظر بھی دکھاؤں، عصر عاشور تک سکینہ اپنے چچا کے ساتھ، مگر جب شام غریب آئی، اندھیرا چھایا، قیام حسینی میں آگ، بچی بابا کو روتی رہی، شمر تماچوں پر تماچے، حد یہ ہو گئی، بچی کے کانوں سے بندے چھین لیے، سیعلم الذین ایّموا